ڈاکٹر پرویز ملک نے ایس ایس گروپ کے فراڈ کے حوالے سے ملتان پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، ملتان میں قائم ہے، ان کے جو سی او ہیں 3 حصص دار ہیں، اس میں سے خواجہ ابوبکر، فرحان بخاری اور مہر علی۔ ان سے ہمارا جوائنٹ وینچر ان شرائط پہ ہوا کہ ہماری 147 مرلہ جگہ پہ انہوں نے 7 منزلہ مال بنانا تھا اور ہماری ٹوٹل پراپرٹی کو انہوں نے کمرشل کرانا تھا، مگر معاہدہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انہوں نے فرنٹ کا، جو ہمارا صرف فرنٹ کا 43 مرلے کا فرنٹ ہے، اس میں کارپوریشن میں میونسپل کارپوریشن میں نقشہ منظور کرانے کی کوشش کی، جس کا ہمیں بر وقت علم ہو گیا، جس کی وجہ سے ہم نے ان سے جب رابطہ کیا تو انہوں نے کہا جی ہم اس کو سٹیپ وائز بنائیں گے، مگر ہم نے اس پہ احتجاج کیا۔ ہم نے کہا جی یہ جو 7 منزلہ مال ہے، آپ اس کو اگر سٹیپ وائز بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو بیک سائڈ پہ آنا پڑے گا، فرنٹ ہم آپ کو نقشہ نہیں بنانے دیں گے۔ اس پہ میں نے احتجاج بھی کیا۔ آپ لوگوں کو علم ہے، ساری صحافی برادری کے تھرو چینل میں کمشنر صاحب کو، ڈپٹی کمشنر صاحب کو، سب کو میسج پہنچائے، مگر میری ان ساری داد رسی کے باوجود جو ہے نا وہ کسی نے اس پہ ایکشن نہ لیا، کیونکہ یہ ایک معافی ہے جس میں انتظامیہ، پولیس اور وکلا برادری شامل ہے، اور ایک چند کالی بیڑی ہے جس کی وجہ سے پورا معاشرہ ناسور کی طرح پھیلا ہوا ہے۔ ہمارا معاہدہ جب میں نے ان پہ احتجاج کیا تو انہوں نے ڈی ایس پی گلگشت ارشد کچم چگتائی، جو کہ ان کا ایک سوال قبضہ معافی کا حصہ ہے، اس نے میرے اوپر 5 پرچے کروا دیے مختلف تھانوں میں، جن کی بیلیں ایک پرچے پہ میں جیل بھی ہو کے آیا ہوں 10 دن کے لیے، انہوں نے مجھے جیل کرائی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی من گھڑت شرائط کی کہ 1.37 کروڑ روپے ہمارا خرچہ ہوا تو دیں۔ ہم نے کہا جی آپ ڈی ایس پی ہے، آپ کا یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ ان کو 1.37 کروڑ کا پیسہ دلوائیں، مگر وہ بضد تھا جی آپ نے ان کو پیسے دینے۔ میں نے کہا جی اس طرح تو میں پیسے نہیں دوں گا، جس کی شکل میں اس نے میرے اوپر 5 پرچے کروائے ڈی ایس پی ارشد کچم چگتائی نے، اور وہ ان کا کار ساز ہے، سارا پلاننگ اسی کے تھرو کتنے پرچے میرے اوپر کرنے ہیں، کیا کرنا ہے، وہی سب پولیس سپورٹ ہے ان کی۔ اور جب میں نے یہ ساری شرائط ماننے سے انکار کر دیا تو اس نے میرے اوپر مختلف تھانوں میں، تھانہ قطب پور میں، تھانہ چیلک میں، تھانہ بی زیڈ میں 2 پرچے کرائے، اور تھانہ صدر میں 1 پرچہ کرایا، جس کی ایف آئی آر ہے، اگر مجھے کہیں گے تو میں آپ کو پیش کر دوں گا۔ میری ان ساری اس باوجود جب میں نے یہ مالات ان کے نہیں مانے تو انہوں نے میرے اوپر تشدد کیا، وکلا کے تھرو انہوں نے کچہری میں میرے اوپر تشدد کیا، اور الٹا میرے اوپر ہی پرچہ کرا دیا کہ اس نے ہمارے اوپر حملہ کیا ہے۔ تو یہ ساری جال سازی، ان میں صرف 20 دکانیں لگی ہیں، باقی 80 دکانیں خالی پڑی ہیں۔ میں نے کمشنر صاحب کو بھی، ڈپٹی کمشنر صاحب کو اس بارے میں آگاہ کیا کہ یہ جتنے بھی ان کے پروجیکٹس ہیں یہ کمپلیٹ نہیں ہیں، کوئی بھی پروجیکٹ ان کا کمپلیٹ نہیں، مگر انتظامیہ آنکھیں بند کی ہوئی ہے، اور ان کو پیسے دولت سے اور پریشر سے مختلف سیاسی ان کے تعلقات ہیں، جن کی بیس پہ ان کو پریشرائز کر کے انتظامیہ کو بھی چپ کرایا گیا، اور پولیس کے تھرو مجھے اس پہ تھریٹ کیا گیا، میری فیملی کو اس میں انوالو کیا گیا پرچوں میں، اور میں ابھی تک ان کے آگے سرنڈر نہیں ہوا۔ میں نے ڈی ایس پی ارشد قیوم کو کہا کہ آپ جو ہے نا اس چیز کی باختیار نہیں ہوئی، یہ کیسز ہمارے سول میٹر میں چل رہے ہیں۔ حال ہی میں اس میں جب میں جیل میں تھا اس نے مجھ پہ جیل میں ہوتے ہوئے 4 تاریخ کو میری ضمانت ہے، اور 3 تاریخ کو ایک اور پرچہ دے دیتا ہے جی امانت میں خیانت کا 406 2815/25۔ تو اس کے مطابق یعنی جو ایس او پیز ہیں اس پہ کسی بھی انہوں نے عمل درآمد نہیں کیا۔ ایس او پیز یہ ہوتے ہیں کہ آپ سنیں اگلی پارٹی کو، اگر وہ صحیح ہے غلط ہے اس کے بعد ایف آئی آر ہونی ہے۔ نہ چیک کے پرچے میں انہوں نے ایس او پیز کی، نہ انہوں نے یہ امانت میں خیانت والے کیس میں ایس او پیز پوری کی، نہ انہوں نے ایم ایل سی کا جو پرچہ کرایا اپنے ڈیلر کے تھرو، نہ اپنے وکیلوں کے تھرو جو میرے اوپر پرچہ کرایا اس کی نہ کوئی، صرف ہمیں یہ معلوم ہوتا تھا جی آپ کا پرچہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے بڑی ریکی کی،
بڑا ہمارے اوپر پکڑنے کی مجھے کوشش کی، مگر کیونکہ ان کا ایک ہی نمائندہ ہے ساجد محمود شامی، جو ان کے سارے کارساز جتنے بھی کارنامائیں کرتے ہیں یہ 2 نمبری کرتے ہیں، اسی کو وہ مدعی بناتے ہیں. انہوں نے اس کو لیگل اتھارٹی دے رکھی ہے. خود یہ فرنٹ میں نہیں آتے، یہ ایس پی ڈی ایس پی کے علاوہ یہ عام تھانوں میں یہ پیش نہیں ہوتے، اور اس کے تھرو ہم اس کا شناختی کارڈ نمبر دیکھ کے فرنٹ ڈیسک میں ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ ہمارا پرچہ ہو گیا ہے. تو جس کی وجہ سے موقع پہ ہماری گرفتاری نہ ہو سکی، اور میری ارباب اختیار سے وزیر اعلیٰ پنجاب سے ڈی آئی جی ملتان ایڈیشنل آئی جی کامران خان صاحب سے، وزیر اعلیٰ پنجاب سے، اور جنرل عاصم منیر صاحب سے درخواست ہے کہ ان جیسے ناسوروں کے خلاف کارروائی کی جائے اور ایک تشکیل جے ٹی دی جائے جس میں ہمیں حق و انصاف چاہیے. مسئلہ اس طرح ہے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو کمشنر ملتان ہے جی، وہ باقاعدہ ان کاموں میں سارے بلیک کے کاموں میں اس کو حصہ دیا جاتا ہے. اس لیے جب میں اس کے پاس گیا عبر کریم خان کے پاس کہ میں نے کہا سر یہ اس طرح، تو وہ کہتا ہے جی آپ کو ایف سی ایس کیا. جب میں نے اس سے ذکر کیا خواجہ ابوبکر کا وہ پرسنل دوست ہے، میں نے اس کو کہا جی یہ کیا وجہ ہے کہ آپ جو ہے نا ان کے جو پروجیکٹس ہیں ان پہ آپ انکوائری نہیں کر رہے. تو وہ میرے اس کی پشت پناہی کر رہا ہے. تو مجھے کہتا ہے جی آپ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس. میں نے کہا سر جب ہم ایس او پی کے بغیر ہمارے پر پرچے ہو رہے ہیں تو یہی سب سے بڑا ثبوت ہے کہ وہ ڈی ایس پی اس چیز کا اتھورائزڈ ہے کہ وہ اس کو پرچے کے لیے آرڈر کرتا ہے. آگے ایس پی تو وہ ایک سٹیمپ ہے اس نے سائن کر دینے ہیں. تو آر پی مجھے کہنے لگا جی آپ گھاس کھا کے ڈاکٹر بنے ہیں، گھاس کھا کے آپ ڈاکٹر بنے ہیں. میں نے کہا جی میں بھی اس کرسی پہ بیٹھا ہوتا نا تو میں بھی شاید آپ کو یہ بات کر رہا ہوتا کہ جی جو بات آپ کر رہے ہیں، میں ایک کرپٹ بندے کی، کرپٹ ڈی ایس پی کی میں آپ کو نشاندہی کر رہا ہوں اور الٹا میرے ساتھ اس طرح بہیویئر کر رہے ہیں. تو مجھے کہتے ہیں جی آپ ہمیں قانون نہ پڑھائیں، ہمیں قانون کا پتہ ہے. میں نے کہا جی جو آپ نے یہاں ملتان میں لوٹ مار قبضہ گروپ کی آپ جو پشت پناہی کر رہے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے. آپ آر پی اتنے سے یہاں بیٹھ ہم نے عدالتی کیسز ہمارے چل رہے ہیں. جو پرچہ انہوں نے اب کیا نا جی ہمارے اوپر، اس کا عدالت میں آلریڈی کیس چل رہا ہے. یہ میں حیران ہوں کہ عدالت میں کیس چل رہا ہے اور ہمارے ان کو اتنی ایمرجنسی تھی پرچہ کرنے کی ڈی ایس پی کو کہ میں 3 جون کو اس مہینے کے 3 اکتوبر کو وہ پرچہ کر رہے ہیں اور 4 کو میری رہائی ہو رہی ہے. یعنی آنے سے پہلے جو ہے نا وہ میرے اوپر ایک اور پرچہ جو ہے نا وہ 28/15/25 تھانہ بی زیڈ میں دے رہے ہیں. جب آپ میری سن نہیں رہے، آپ یعنی میں نے 4 کو باہر آنا ہے، میرے مشل کے تیار ہے، ہر چیز انہیں پتہ کل اس نے آ جانا ہے، ایک پرچہ اور دے دیا پریشر دینے کے لیے. اس میں امانت میں خیانت جو 1,37,00,000 وہ جو جی 406 امانت میں خیانت کا جی ہم نے ریٹ دائر کی ہوئی عدالت جی کوشمنٹ کے لیے کی ہوئی آپ نے جی. تو وہ سر وہ آپ کا فون اٹینڈ نہیں ہو رہا تھا. میں نے کہا بیٹا بات سنیں، میرا فون اٹینڈ نہیں ہو رہا تھا، یہ ہمارا ہائی لائٹڈ کیس ہے، ایس پی گلگشت کو بھی پتہ ہے، ڈی ایس پی گلگشت کو بھی پتہ ہے، ایس ایچ او بی زیڈ کو پتہ ہے میں جیل میں ہوں، یہ ان کے نوٹس میں ہے.